الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. درود اور سلام ہوں آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یقیناً تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے. تمہارا کسی بھی مشکل میں پڑ جانا اس پر گراں گزرتا ہے. حرص رکھنے والا ہے تم پر اور مومنوں پر رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے. میری گفتگو کا محور قرآن مجید کی یہی آیت رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مشکل ذرا بھی برداشت نہیں کرتے کہ میری امت کسی مشکل میں پڑ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح تو نے پہلی قوموں کو
ان کے گناہوں کی وجہ سے اجتماعی عذاب میں مبتلا کیا ہے، میری امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ گناہوں، نافرمانیوں کے اندر ہماری قوم شدید لت پت ہے۔ وہ گناہ کرتے تھے، اللہ ان کو زمین سے اٹھاتا آسمان تک، آسمان سے پھر زمین پہ دے مارتا۔ کسی کو تیز ہوا کے ساتھ تباہ کیا گیا، کسی کو کس عذاب کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آج ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور چکھاؤں گا تاکہ تم واپس آ جاؤ، تاکہ تم اپنے اصل کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا ہے جو امت کا درد رکھنے والا ہے، جو امت کی مشکل کو رائی کے دانے کے برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ حریص ہے تم پر، حرص رکھنے والا ہے کہ کسی طریقے سے میرا امتی جہنم سے بچ جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے۔ مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہو کے آتا ہے، اپنی اونٹنی باندھتا ہے، اونٹنی باندھ کر سوال کرتا ہے، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ھذا الرجل الابیض المتقی، یہ شخص جو ٹیک لگانے والے اور خوبصورت سفید رنگ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مخاطب ہوتا ہے، یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، جی قد عجبتک، جی ہاں کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو، سوال کیا کرنا چاہتے ہو، کیوں مخاطب کیا ہے؟ یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، کہا میں تیری بات سن رہا ہوں۔ اور وہ بدوی دیہاتی کیا کہتا ہے، سنیے ذرا، کہتا ہے، انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سائل بن کے آیا ہوں، انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ، اے اللہ کے نبی دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن طبیعت کے اندر گرمی ہے، طبیعت کے اندر سختی ہے، میں غصے والا انسان ہوں، اگر دوران سوال غصہ ہو جائے، طبیعت میں گرمی ہو جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تجد علی فی نفسک، آپ نے اس کو محسوس نہیں کرنا۔ حضرات دی وقار پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میرے پیغمبر کا انداز دیکھیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ دیکھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کتنا حریص ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے اللہ کے نبی سائل بن کے میں ذرا سختی بھی کروں آپ نے محسوس نہیں کرنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں؟ سل اما بدالک, فرمایا کہ تجھے اجازت ہے اگر سوال کے دوران پوچھتے پوچھتے اگر تیری طبیعت میں سختی ہو جائے, تیری طبیعت گرم ہو جائے, لہجہ تیرا سخت ہو جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس نہیں کروں گا. حضرت ذی وقار ذرا غور فرماؤ, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں. آج تیرا میرا انداز کیا ہوتا گئے, گفتگو کرنے کا انداز تیرا میرا کیا ہوتا گئے. آج تو طبیعت کے اندر گرمی اس قدر ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے گئے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے گئے. قربان جائیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر کتنا حریص ہے. فرمایا سل اما بدالک, میں محمد تجھے اجازت دیتا ہوں تو جس لہجے میں مردی مجھ سے سوال کر, پر تو دین سیکھ جا, اللہ کا قرآن سیکھ جا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھ جا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کرتا گیا, فرمایا کہ میں تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کیا اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا؟ اللہ اکبر. جی ہاں, اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا, میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے جی ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں. دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ جو پانچ نمازیں فرض کی گئے, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا گیا؟ نماز پڑھنے کا حکم کیا رب نے دیا گیا؟ جی ہاں اللہ نے دیا گیا, جی ہاں رب نے مجھے اس کا حکم دیا گیا. تیسرا سوال یہ کرتا گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, یہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے گئے, صدقہ دیتے گئے, جو امیر لوگوں سے لیا جاتا گئے, فقراء پر لٹایا جاتا گئے, کیا اس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا گئے؟ جی ہاں مجھے اس کا حکم میرے رب نے دیا گئے. اگلا سوال یہ کرتا گئے, رمضان کے روزے جو ہم رکھتے گئے, آپ ہمیں حکم کرتے ہیں رمضان کے روزوں کا, کیا اس کا حکم بھی آپ کو آپ کے رب نے دیا گئے؟ جی ہاں اس کا حکم بھی مجھے اللہ نے دیا گئے. حضرت ذی وقار اللہ اکبر. مسئلہ یہ گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تو جس لہجے میں مرضی سوال کر, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دوں گا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. کتنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ذی وقار معراج کا واقعہ آپ نے علماء کرام سے بار بار سنا گئے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے تحفے کے طور پہ آپ کو کیا دیا گئے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گئے. فرمایا 50 نمازیں انی قد بلوت بنی اسرائیل, میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. 50 نمازیں تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. جاؤ رب کے پاس جاؤ, تخفیف کا سوال کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنا, بار بار رب کی طرف جانا, یہ کس لیے تھا؟ تاکہ امت مشکل کے اندر نہ پڑے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کتنا حریص ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی امت کو مشکل میں رکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، اپنی امت کی مشکل برداشت نہیں کر سکتے. بار بار رب کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، رب سے تخفیف کا سوال کرتے رہے، امت کے لیے کرتے رہے. حضرات ذی وقار سوال کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. رب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت 5 نمازیں باجماعت پڑھے گی، لیکن میں اجر 50 نمازوں کا دوں گا. آج تو 5 نمازیں ہم سے نہیں ادا ہوتی. آج ہمارا اسلام کے ساتھ کیا رویہ ہے، دین کے ساتھ کیا رویہ ہے. کوئی کسی کی 2 نمازیں، کسی کی 3 نمازیں، کسی کا ہفتے بعد جمعہ ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کی بستیاں. اللہ اکبر. آج کہاں سے برکتیں ہیں، آج کہاں سے رحمتوں کا نزول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نرم بہت زیادہ ہیں، امت کی مشکل برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ایک ایسا موقع بھی آیا، میرے پیغمبر نے بڑے سخت جملے استعمال کیے. فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، لیٹا رہتا ہے، شیطان تھپکیاں دیتا ہے سو جا، تو رات پروگرام سن کے آیا ہے، لیٹ آیا ہے، ساری رات موبائل دیکھتا رہا ہے، فیس بک دیکھتا رہا، تھکا ہوا ہے، سو جا ابھی لمبی زندگی ہے. حدیث میں ہے کہ تھپکیاں دیتا ہے شیطان، وہ سو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے ناک میں، ایک روایت کی یہ الفاظ ہیں کہ اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبیث النفس ہے. یہ بندہ کون ہے؟ خبیث ہے، جس کی جان سے بدبو آ رہی ہے، یہ گندی روح ہے، یہ گندا انسان ہے. پورا دن فرشتے اس سے نفرت محسوس کرتے ہیں. بتا تیرے رزق میں برکت کیسے آئے، تیرے کام میں برکت کیسے آئے. رویہ تو یہ ہے. کہا کہ اگر تیری امت 5 نمازیں باجماعت پڑھے گی، اجر میں 50 نمازوں کا دوں گا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرواتے گئے. میرے پیغمبر نے قیام کروایا، پھر دوسری رات میرے پیغمبر نے قیام کروایا. پہلی رات کی بنسبت رش زیادہ ہو گیا، اور رش کیوں نہ ہوتا، صحابہ قرآن پڑھے. صحابہ کو تو خواہش کیا کرتے تھے اے اللہ کے نبی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، ہم قرآن سنتے رہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات قیام کروایا. مسجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، مسجد بھر گئی. چوتھی رات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کا رش بہت زیادہ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر کا انتظار کر رہے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں قیام کروائے، نماز تراویح قیام اللیل کروائے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں آج رات کیوں نہیں آیا، تمہیں قیام کیوں نہیں کروایا. وجہ بیان کی. فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آج رات آ جاتا قیام اللیل تم پر فرض کر دیا جاتا، فتفرض علیکم فتعجزوا عنہا، یہ قیام اللیل تم پر فرض کر دیا جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. کتنا امت کا خیال ہے. عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم. اور لوگوں میں نے تمہیں ایسا پیغمبر ایسا نبی دیا جو امت کی مشکل برداشت نہیں کر سکتا.
فرمایا کہ اس لیے نہیں آیا، اگر میں آ جاتا یہ قیام اللیل میری امت پہ فرض ہو جاتا، میری امت پھر اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث بھی صحیح البخاری اندر جو اس سے پہلے بیان کے وہ بھی صحیح البخاری اندر۔ آؤ میرے معزز بھائیو، صحیح البخاری کے ایک اور حدیث نوٹ فرما لیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پہ اس بات کو میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا، میں نمازیوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پر یہ کام میری امت پہ مشکل گئے، اس لیے میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ اگر مشکل نہ ہوتی میں حکم دیتا ہر نماز پڑھنے والے کو کہ وہ مسواک کرے۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صحیح البخاری کی اور حدیث سماعت فرمائے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اس بات کو مشکل نہ سمجھتا تو اپنی امت کو حکم دیتا کہ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھیں، نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھیں، لیکن یہ کام چونکہ میری امت پر مشکل ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، مانا سمجھے عزیز علیہ ما عنتم کا حریص علیکم کا مانا سمجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث صحیح البخاری اندر ایک اور حدیث نوٹ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے میرا جی چاہتا گئے، میرا دل کرتا ہے کہ نماز کو لمبا کرو، نماز کے اندر قیام لمبا کرو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، لیکن میں یہ سب سنتا ہوں، بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گے، کیوں ماں بڑی رحم دل ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہے، ماں اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، ماں اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ کیسا اللہ نے ہمیں نبی دیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، ایک بندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا گئے، فرمایا اللہ کے نبی میں فجر کی نماز لیٹ پڑھتا ہوں، اس لیے فلاں امام قرات کو بڑا لمبا کرتا گئے، سورہ آل عمران پڑھ جاتا گئے، سورہ بقرہ پڑھ جاتا گئے، میں پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے میں نماز فجر کو لیٹ کر کے پڑھتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو طلب کر لیا، میرے پیغمبر نے پوچھا ہاں کیوں ایسا کرتے گو، کیوں نماز لمبی پڑھاتے گو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ پیچھے کمزور بھی ہوتے گئے، ذوالحاجہ بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے گئے، اور بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے گئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ قرات لمبی ہوتی گئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا کہ آئندہ اگر تم میں سے کوئی جب بھی نماز پڑھے نماز کے اندر قرات کو لمبا نہیں کرنا، فرمایا کہ والشمس وضحاہا، اللہ اکبر۔ نماز عشاء کے بارے میں فرمایا والشمس وضحاہا سبح اسم ربک الاعلی، اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرو، لمبی قرات نہ کیا کرو، یہ دن کے بیچارے کام کرنے والے تھکے ماندے۔ عزیز علیہ ما عنتم
تم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک اور بندہ آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز لمبی پڑھاتے گئے، آپ ذرا معاذ بن جبل کو کہو ذرا قرات ہلکی کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یہ بیچارے فتنے میں پڑ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متنفر نہ ہو جائیں۔ ان منکم منفرین، کہ ہم نے ان کو متنفر نہیں کرنا، قرات کو ہلکا کیا کرو۔ میرے معزز بھائیوں، اس سے ہرگز نہ یہ سمجھنا کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھنا گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیچھے ضرورت مند ہے، ذی الحاجہ کمزور بیمار ہیں، قرات کو ہلکا کیا کرو۔ اس کا ہرگز یہ نہیں مطلب رکوع جلدی جلدی کرو، سجدے جلدی جلدی کرو، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ کیوں نماز کے اندر خشوع خضوع مقصود ہے۔ اگر تیری نماز کے اندر خشوع خضوع موجود نہیں ہے پھر وہ نماز نہیں ہے۔ وہ نماز نہیں جس کے اندر گڑ گڑانا نہ ہو، وہ نماز نہیں جس کے اندر رونا نہ ہو۔ ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت روتے تھے۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ میرے پاس سکت نہیں ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہے، بیماری نے اس قدر حملہ کیا گیا۔ مرو ابا بکر، صحابہ مسجد کے اندر نماز کی انتظار میں ہیں، صحابہ نماز کرنے کے لیے مسجد میں موجود ہیں، میرے پیغمبر کا انتظار ہو رکھا گیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی وہ تو ویسے بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں، جب آپ کی جگہ پہ، جب آپ کے جائے مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے تو پھر کیا منظر کیا ہوگا؟ ان کی ہچکیاں نہیں رکیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بہت رونے والے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا خشوع ہوتا تھا، خشوع ہوتا تھا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حدیث کے الفاظ ہیں عزیز علیہ، فرمایا کہ جس طرح ہنڈیا جب چولہے کے اوپر آگ کے اوپر ابلتی ہے آواز آتی ہے، میرے پیغمبر کے پیٹ کے اندر سے یوں مخصوص آواز آتی تھی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، رب کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم آج تیری میری نمازیں کیا گئے، ہم نماز شروع کرتے گئے، حساب کتاب کرتے گئے، امام بھول جائے، مقتدی کو نہیں پتہ ہوتا پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، مقتدی سبحان اللہ نہیں کہتا، وہ بھی بھول جاتے ہیں پتہ نہیں رکعت کون سی ہے۔ آج ہماری نمازوں کی حالت یہ گئے۔ اللہ کے نبی صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، اما جی نے اپنے گھر کے اندر ایک خوبصورت پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، فرمایا کہ عائشہ اس پردے کو ہٹا دو، یہ میری نماز کے اندر پیش آتا ہے، خلل پڑتا ہے، توجہ بٹ جاتی ہے، عائشہ اس پردے کو ہٹا دو۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نے اس پردے کو ہٹا دیا۔ حضرات دیوقار، مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، نہ کہ سجدے پہ سجدہ، نہ کہ رکوع پہ رکوع کرنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے قرات کو ہلکا کرنا ہے، پر اللہ کے نبی ہر مشکل کو آسان کرنے والے، ہر امتی کی بات سننے والے، ہر کا مسئلہ جناب حل کرنے والے۔ آج کتنے ایسے لوگ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرتے گئے، لوگوں کی باتوں کو سنتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لقد جاءکم
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیسا اللہ نے ہمیں پیغمبر دیا، فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے گئے استوقد نارا، فرمایا کہ جس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد فرمایا کہ پتنگے اس کے اندر گرتے ہیں اور یہ پتنگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ پتنگے زبردستی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میری مثال بھی ایسے گئے۔ ہم محترم سیف اللہ خالد صاحب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میری مثال بھی ایسے ہی ہے، میں تمہاری کمروں سے وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَتِكُمْ، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم زبردستی جہنم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو۔ کیسا پیغمبر دیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر امت کی مشکل برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 کے قریب نوجوان آتے گئے، پیغمبر علیہ السلام سے دین سیکھنے کے لیے آتے گئے۔ نوجوان گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، نوجوان ہیں اور نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، اور نوجوانوں کی جماعت، تمہارے لیے یہ حدیث قابل غور ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے گئے۔ کیا آج میرے اندر بھی یہ جذبہ ہے؟ کیا آج میرے نوجوانوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے؟ دین سیکھنے کا جذبہ، اسلام سیکھنے کا جذبہ، قرآن سیکھنے کا جذبہ، حدیث سیکھنے کا جذبہ۔ یہ 20 نوجوان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے گئے، دین سیکھتے گئے۔ 20 دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ اپنے گھروں کو واپس پلٹنا چاہتے گئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات کیے، بتاؤ کیا تمہارے گھر والے، تمہاری ازواج، تمہارے خاندان، کنبہ، قبیلہ، آپ نے سارا کچھ پوچھا اور چھٹی دے دی، نوجوانوں کو واپس بھیج رکھے گئے اور ساتھ کیا کہہ رکھے گئے؟ میرے پیغمبر کیا کہہ رکھے گئے؟ فرمایا یہ دین جو تم نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا، جو تم نے مجھ سے جو کچھ بھی سیکھا گئے، قرآن سیکھا گئے، سنت سیکھی گئے، حدیث سیکھی گئے، اس دین کو آگے بھی پہنچانا۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، کیا میرا آج یہی جذبہ ہے؟ کیا کہیں میں اپنی زندگی کہیں فضول تو نہیں خرچ کر رہا؟ کہیں میں پوری رات میں فیس بک پر تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا؟ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جناب، آج تو والد جناب خیال نہیں کرتا، میرا بیٹا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ میرا بیٹا، میری جوان بیٹی، اس کے پاس ٹچ موبائل ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے بہاولپور یونیورسٹی کا حال دیکھا ہے، کیا حالت ہوئی ہے؟ تریس وجہ یہ ہے آج ہم نے اپنی اولادوں کو ناراض نہ ہونا دین سے دور کر دیا ہے، اسلام سے دور کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج فحاشی اوریانی وجہ یہ ہے آج تک باپ نے اپنے بیٹے پہ سختی نہیں کی، آج تک باپ نے اپنی بیٹی پہ سختی نہیں کی، ماں نے اپنی بیٹی پر سختی نہیں کی۔ حضرات دی وقار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ 20 کے قریب نوجوان آتے ہیں، میرے پیغمبر سے دین سیکھتے گئے، واپس جانے لگے۔ فرمایا مرو اہلیہما، فرمایا کہ یہ دین اپنے اہل و عیال کو بھی سکھانا، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا۔ وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي،
فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھ سے سیکھی ہے، جس طرح تم نے مجھ سے قیام سیکھا ہے، جس طرح تم نے مجھ سے سجدہ سیکھا ہے، جس طرح تم نے مجھ سے رکوع سیکھا ہے، جس طرح تم نے مجھ سے تشہد سیکھا ہے، جس طرح تم نے مجھ سے درود سیکھا ہے، جس طرح تم نے مجھ سے ایک ایک رکن سیکھا ہے، فَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فرمایا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لقد جا، کیسے میرے پیغمبر نصیحتیں کر رکھے گئے، کیسا میرا پیغمبر، اللہ نے کیسا نبی دیا جو تربیت بعد ہر بات پہ تربیت۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میری آخری باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ نے ایسا پیغمبر دیا جو اپنی امت کی مشکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں بھی امت کی فکر، آخرت میں بھی امت کی فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رب کے فرمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب نے قرآن میں نقل کیا ہے، رب انہن اضللنا، اے اللہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اے اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، یا اللہ تیری مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رب نے قول نکل کیا قرآن اندر، میرے پیغمبر نے اس کو بھی تلاوت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، توجہ سے میرے محترم بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عذاب میں مبتلا کر دے یا ان کو معاف کر دے، یا اللہ تیری مرضی ہے۔ اللہ انہوں نے علیہ وسلم یہ کہتا ہوں، اللہم امتی، اللہم امتی، امت کا درد لے کے بیٹھے گئے۔ آج امت کے لوگوں کا دین کے ساتھ رویہ کیا گئے، میرے پیغمبر رو رہے ہیں، میرے پیغمبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہم امتی، اللہم امتی، میرے رب نے کہا جاؤ جبریل میرے محمد سے پوچھو، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں لیکن رب کا ایک نظام ہے، رب کا ایک قانون ہے۔ جبریل جاؤ میرے محمد سے پوچھو کیوں روتے ہو، وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے۔ جبریل آئے پوچھا اے اللہ کے نبی کیوں روتے ہو، فرمایا کہ اپنی امت کا درد لے کے بیٹھا ہوں، اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا، کل قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل علیہ السلام رب کے پاس گئے، رب نے کہا جبریل جاؤ میرے محمد کو پیغام دو، سنرزیک فی امتک ولا نسوک، اے محمد ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ اے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے محمد رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم ضرور راضی کریں گے، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخری حدیث پھر میرا سلام، حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے۔ کتنا امت کا درد ہے، میرے پیغمبر کتنا امت پر حرص رکھنے والے، امت کی مشکل کو رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی مشکل برداشت نہ کرنے والے اللہ نے وہ پیغمبر وہ نبی دیا۔ حدیث صحیح مسلم اندر موجود ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے میرے صحابہ کو واعظ کرتے ہیں، صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ اسی دوران مضر قبیلے کے لوگ میرے پیغمبر کے پاس ہیں۔ حالت یہ تھی مضر قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے جسموں پر مکمل لباس نہیں تھا، کسی کے پاس ایک چادر، کسی نے سطر کو ڈھانپا ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پریشان ہوئے، میرے پیغمبر شدید پریشان ہو گئے۔ اسی دوران نماز
नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाता है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हस्बे मामूल अज़ान ज़ोहर अदा देते हैं। नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाता है, अज़ान हो जाती है। कुछ सहाबा पहले मस्जिद में मौजूद थे, बाकी सहाबा भी अज़ान होते कि अल्लाह की कसम मस्जिद में आ गए, अपने कारोबार छोड़ दिए, दुकानों के शटर नीचे कर दिए, अपनी तिजारतें छोड़ दी, अल्लाह अकबर, मस्जिद में आ गए। मस्जिद खचाखच भर गई। मेरे पैगंबर ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। नमाज ज़ोहर से पहले भी मेरे पैगंबर ने सहाबा को वाज़ किया, नमाज ज़ोहर के बाद भी मेरे पैगंबर ने फिर सहाबा को वाज़ किया। अपने उस वाज़ के अंदर मेरे पैगंबर ने कुरान की इस आयत को पेश किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। तुम में से हर शख्स ये गौर व फिक्र करे उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। जब मीज़ान कायम होगा, जब तराजू कायम होगा, आए इब्ने आदम, जब तेरे एक एक अमल को तोला जाएगा, जब तेरी एक एक बात को तोला जाएगा, मीज़ान लगेगा। मेरे पैगंबर ने फिक्र आखिरत को बयान किया, फिक्र आखिरत को, हिसाब किताब को बयान किया। उसके बाद मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, और मेरे सहाबा की जमात, नमाज ज़ोहर से पहले ये मुदर कबीले के लोग मेरे पास आए। मैं मोहम्मद से इनकी हालत बर्दाश्त नहीं होती। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मेरे सहाबा, मुझसे इनकी हालत बर्दाश्त नहीं होती। जाओ जिसके घर में जो कुछ भी है मस्जिद नबवी के अंदर लाके जमा करवा दे। सहाबा उसी तरह सफ़ों की हालत में बैठे गए। मेरे पैगंबर ने फिर कहा, ओ मेरे सहाबा की जमात, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अल्लाह की कसम, सहाबा इकराम उठे। सहाबा तो सहाबा गए, इताअत में सबसे आगे तो सहाबा, नमाज पढ़ने में सबसे आगे तो सहाबा, जिहाद में सबसे आगे तो सहाबा, खर्च करने में सबसे आगे तो सहाबा की जमात। अल्लाहु अकबर कबीरा, हर मैदान में आगे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। घरों को जाते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आए, कतार अंदर कतार वापस आए। किसी के हाथ में जौ, किसी के हाथ में दिनम दिनार की थैलियां, किसी के हाथ में लिबास, किसी के हाथ में क्या गंदम, किसी के हाथ में जौ। एक वो सहाबी जो अपने कंधे पर, अल्लाह की कसम हदीस के अल्फाज हैं, हदीस का तर्जुमा सुना रखा हो, एक सहाबी अपने कंधे पे दिनम दिनार की थैलियां उठाए हुए मेरे पैगंबर के सामने ला के रख दी। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे पैगंबर के सामने जनाब ढेर लगा हुआ है। मेरे पैगंबर के सामने खजूरों का ढेर, लिबास का ढेर, राशन का ढेर, दिरहम दिनार की थैलियां। आपने कहा, कहाँ हैं मुज़र कबीले के लोग? आओ जरा। मुज़र कबीले के लोग मेरे पैगंबर के करीब हुए। मेरे पैगंबर ने सारा सामान उठाया, मुज़र कबीले के लोगों को दिया। ये मैंने आपके लिए जमा किया है। हज़रत दिवाकर, अगर मैं आज सैलाब ज़दा लोगों के लिए अपील करता हूँ, सैलाब ज़दा लोगों के लिए मैं जनाब किसी अफसर के पास जाता हूँ, किसी चौधरी साहब के पास जाता हूँ, क्या मेरी शान कम हो जाएगी? नहीं मेरे भाइयों, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़र कबीले के लोगों के लिए अपील की, सहाबा को हुक्म जारी किया। सहाबा इकराम ने सामान ढेर कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, जो प्यारे पैगंबर का चेहरा अल्लाह की कसम परेशान था, सोने की तरह चमक उठा। अल्लाह के पैगंबर का चेहरा सोने की तरह धमक उठा। वैसे भी मेरे पैगंबर का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत था। मेरे पैगंबर का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, सोने की तरह चमक उठा। आप इतना खुश हुए सहाबा इकराम के अमल से कि मैंने जिस मौके पर सहाबा को जो हुक्म दिया सहाबा ने कर गुजरे, सहाबा ने अमल किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने फिर ऐसे कुरान के अंदर उनके हक में सर्टिफिकेट नहीं जारी किए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिहाद में सबसे आगे, खर्च करने में सबसे आगे, सफ़ों में सबसे पहले। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम।
اولئک هم المہتدون اولئک هم الفائزون۔ اللہ نے یہ لقب جاری کیے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے سامان اٹھایا، مدر قبیلے کے لوگوں کو دے دیا۔ حضرات تیجی وقار 2 منٹ آخری، اللہ اکبر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان زندگی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان سیرت ہے۔ کبھی میدان جہاد میں میرے پیغمبر آپ کو نظر آئیں گے، کبھی دعوت کے میدان میں نظر آئیں گے، کبھی خدمت کے میدان میں نظر آئیں گے۔ اللہ کی قسم، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، میرے پیغمبر پر کپ کپی طاری ہوئی، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اماں جی نے جن الفاظوں کے ساتھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان عظیم الشان الفاظوں کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کی اے نبی، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، آپ مہمان نوازیاں کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور پکے پکائے کھانے لے کے جاتے ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، آج تک کسی مسکین کے بارے میں میٹنگ کی نہیں کی، پلانے کی نہیں کی کہ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، مستحق لوگوں کو ہم نے کھانے کھلانے گئے۔ ہاں جو کھلاتے ہیں سن لیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ کھانے کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا نہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، یہ محض اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیرت ہے میرے نبی کی۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر نبی دیا۔ اس آیت کی تفسیر موقع ملے تو ضرور پڑھنا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔